بنیادی بات کیا ہے؟ اسلام کی سب سے بنیادی بات توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ ہی سب کا خالق ہے، تو عبادت اسی کی جائے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ ذالکم اللہ ربکم، اللہ ہی تم سب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، تو عبادت اسی کی کرو۔ اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اسی کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو بھیجا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کی ہی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ اور یہی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو، آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو حکم دیا گیا ہے بس اسی بات کا، انما امرت، مجھ کو تو بس اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، یعنی میں توحید پر قائم ہو جاؤں۔ تو کیا میں توحید پر قائم ہو جاؤں تو بس ہے؟ نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ الیہ ادعو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ ٹھیک ہے، یہ کام رسولوں کا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس امت کا کیا کام ہے؟ اس امت کو بھی یہی کرنا ہے، اس کا بھی یہی کام ہے۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہی ہے، وہی سب کا خالق ہے، عبادت اسی کی جانی ہے، پورے علم و یقین کے ساتھ۔ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں اور ہر وہ شخص جو میرا اتباع کرتا ہے۔ آپ ذرا بتائیں، ہندوستان میں 150 ملین سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن توحید پرست کتنے ہیں؟ اور ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے، کتنا جذبہ ہے کہ ہمارے لوگ کم از کم توحید پر آ جائیں، اور ہم نے اس کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ میرے بزرگ کو بہت بڑا فریضہ ہے ہمارا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پرندے انسان تو کیا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا۔ اللہ کہتا ہے وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، سب سے زیادہ جو رحم کرنے والا ہے اس کے لیے اس کے شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ کیوں؟ اگر بیٹا بنائے گا تو سارا رحمت اسی جائے گی، ساری رحمت اسی کے لیے ہو جائے گی۔ نہیں، اس کی رحمت سب کے لیے ہے، وہ بہت بڑا رحمان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اس کے شان نہیں، اس کے لائق ہی نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ لیکن دیکھیے اس جرم پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان پھٹ گر جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ وقت مقرر نہیں کیا ہوتا تو یہ ہو سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، توحید اس کے کتنے اچھے ثمرات ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اگر کسی کے پاس توحید ہوگی تو دنیا میں اور آخرت میں وہ کامیاب ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے پہلی شرط، آج ہم مسلمان ناکام ہیں، نامراد ہیں، اسی وجہ سے کہ ہمارے بھائی خبر پرستی کو توحید سمجھ رہے ہیں، شرک کو توحید سمجھ رہے ہیں، جی ہاں، سنت کو بدعت سمجھ رہے ہیں،
قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے کسی ظلم کی گڑبڑ نہیں کیا. ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم، یہی شرک مراد ہے. کسی ظلم کو انہوں نے نہیں ملایا، شرک کو نہیں ملایا اپنے ایمان کے ساتھ. اولئک لهم الامن، حقیقت میں امن انہی کے لیے ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے. توحید دین کی بنیاد ہے، دین کی اساس ہے، دین کی روح ہے. بھلائیوں کی بات اگر کریں تو توحید سے بڑی کوئی بھلائی نہیں. معروفات کی بات اگر کریں تو توحید سے بڑا کوئی معروف نہیں. اذکار کی بات کریں تو توحید سے بڑا کوئی ذکر نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، کہا کہ پروردگارہ مجھے کوئی ایسا ذکر سکھائیے، مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھائیے، کوئی ایسا ذکر سکھائیے جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کر سکوں اور آپ کا ذکر کر سکوں. موسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل عبادک یقولون لا الہ الا اللہ، پروردگارہ آپ کے سارے ہی بندے لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر سکھائیے نا. تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اگر ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا. اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل ذکر سکھایا، کہا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہو سکتا. بھائیو یہ بات یاد رکھنا، آدمی بے مقصد گھومتا ہو وہ بھی برباد ہوگا، لیکن ایک آدمی جو مقصد کو جانتا ہے اور مقصد کے مطابق زندگی نہیں گزارتا وہ بھی برباد ہوگا. اور تیسرا وہ بندہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ میں با مقصد ہوں اور یہ بھی جانتا ہے کہ میرا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت کرتا بھی ہے، لیکن یہ جو تیسرا پیغام ہے اس پیغام کو جس نے نہیں جانا نہیں پہچانا کہ میری زندگی میں صرف اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی وحدانیت ہو، اللہ کی توحید ہو، اس نے بندگی کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو کما حق ہو ادا نہیں کیا. آج کے ہمارے اس عنوان کا بنیادی مقصد اصل میں کیا ہے؟ مقصد دراصل یہ ہے کہ ہم اور آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں، اس ماحول میں جینے والے یہ مسلمان بھائی اور بہن، یہ مسلمان حضرات و خواتین، یہ مسلمان نوجوان اور بزرگ، ان مسلمانوں کے اپنے بڑے اور چھوٹے رب کی معرفت کسی نہ کسی درجے میں رکھتے ضرور ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب ہے، وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے. لیکن میرے بھائیوں بات توحید کی جب آتی ہے، اللہ کی یکتائی کی آتی ہے، جن معاملات میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا ماننا اور اسے اکیلا رکھنے کی بات آتی ہے، اس معاملے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سچائی یہ ہے، اور سچائی کی گواہ آپ کی اپنی زندگیاں ہیں، آپ کے اپنے گھر ہیں، آپ کے اپنے گلی کوچے ہیں، اور میں صاف لفظوں میں کہوں آپ کے سڑکوں پہ بنے ہوئے آستانے ہیں، آپ کے گریبان سے لٹکتے ہوئے تعویذ ہیں، آپ کی اپنی زندگی کے اندر صبح و شام بولے جانے والے جملے ہیں، آپ کی زندگی کے معمولات ہیں جو اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ ہم ان سارے معاملات میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کے بندے آج تک نہیں بن سکے ہیں. ہم نے بندگی کی ہے، مسجدیں نمازوں سے آباد، نمازیوں سے آباد ہو رہی ہیں، ہاں ہو رہی ہیں، عبادتیں وہ لوگ کر رہے ہیں، ہاں کر رہے ہیں، لیکن کیا ہماری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں؟ کیا ہم صرف اللہ کے بندے ہیں؟ کیا ہمارے سارے معاملات عبادت کے وہ سارے کام صرف اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں؟ اس سوال کا جواب مجھ کو اور آپ کو تلاش کرنا چاہیے. توحید
وہ عظیم نعمت ہے جس کو سمجھنے کے بعد انسان جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور اگر توحید کو نہ سمجھا، 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی گزار لی، یہی پتہ نہ لگا مشکل کشا اللہ ہے یا علی ہے، داتا اللہ ہے یا حجویری ہے، غریب نواز اللہ ہے یا چشتی ہے، اگر یہی سمجھ نہ آئی علم غیب اللہ کا خاصہ ہے یا پیروں نبیوں بزرگوں کا خاصہ ہے، اگر ساری زندگی ماں کے پیٹ سے جب نکلے تھے ڈرائیور نہ تھے، پیٹ پالنے کے لیے ڈرائیور بنے، انجینئر نہ تھے، پیٹ پالنے کے لیے انجینئر بنے، ڈاکٹر نہ تھے، پیٹ پالنے کے لیے ڈاکٹر بنے، کاروباری نہ تھے، 60 سالہ زندگی کو آرام سے گزارنے کے لیے کاروبار کے ڈھنگ سیکھے، MBA کیا، دنیا کی تعلیم حاصل کی، لیکن 60 سالہ زندگی کے لیے سب کچھ کیا، اس پیٹ کو بھرنے کے لیے سب جتن کیے، اس پیٹ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی بھی تحقیق نہ کی کہ تکلیف آنے پہ میں نے یا اللہ مدد کہنا ہے یا علی مدد کہنا ہے، اے بھی ٹھیک ہے او بھی ٹھیک ہے، جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا ہے۔ کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، کسی کے مذہب کو بولو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو۔ یہ ابو طالب کا دین تھا، محمد رسول اللہ کا دین نہ تھا۔ ہم چھیڑ رہے ہیں، اغیار کے مذہب پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اے قبروں پہ اپنے ماتھے جھکانے والوں شرک کر رہے ہو، یا علی مدد کی صدائیں لگانے والوں اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک بنا رہے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نور من نور اللہ کا، اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھنے کا عقیدہ رکھنے والوں اللہ کی ذات کا شریک بنا رہے ہو۔